السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ نفلی روزوں کے بارے میں آپ سے بات ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ مت پوچھو۔ آدمی کا جی چاہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہیں۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ روزے دار سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں جو نفلی روزے ہیں اس کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں ماشاءاللہ سے بڑے اہتمام سے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان الشریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز سے دور ہو جاتے ہیں، نہ پھر ہم قرآن شریف کو اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم قرآن پاک کو ختم کریں، جلد سے جلد اسے پڑھیں، ہمارے 30 سپارے کمپلیٹ ہوں۔ تو یہ باقی جو ہماری روٹین لائف ہوتی ہے نا، اس میں ہماری عادت نہیں ہوتی۔ تسبیحات ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو باقی عام روٹین میں ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ جو ہمیں یہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، نفلی روزے جو ہمیں رکھنے کا ہے، جو فرض نہیں ہے لیکن ہمیں رکھنے چاہیے، تو اگر وہ آپ کی عادت ہوگی تو اس سے ہماری جو طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور جو ہمارے دنیاوی اور دینی فوائد ہیں جو کہ بے شمار ہیں، یہاں پر تو صرف چند ایک آپ کو بتائے گئے ہیں جو بے شمار ہیں، تو وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کا ذکر میں دل لگتا ہے، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم جتنی زیادہ عبادت کر سکیں۔ تو اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہم نے سب نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہوگی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سانس دی ہے اسے اس کی روح قبض ہونی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہ جہاں پر موجود ہیں یہ ہماری چند دن کی زندگی ہے، جسے ہم جتنا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے اچھا گزارنا چاہیے، ہمیں اچھی کوشش کرنی چاہیے سیدھے راستے پر چلنے کی، اور اپنی اولاد کو اپنے ارد گرد میں کوشش کریں کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، نیکی کا پیغام دیں، نہ کہ ہم ایسے کام کریں کہ جب ہماری موت ہو تو وہ ہمارے لیے گناہ کا باعث ہوں۔ ایسا کام مت کیجیے، ایسی چیزیں، ایسے اعمال کیجیے جو ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کی اولاد ہے تو آپ کی نیک اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، آپ نے اسے دین کے راستے پہ چلایا۔ ہم دنیاوی کاموں کے لیے اور دنیاوی تعلیم کے لیے تو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم جہاں دینی بات آتی ہے تو وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فیس بھی ہمیں نہ دینی پڑے، فیس ہو تو بہت کم سے کم، مائنر سے مائنر ہونی چاہیے، بالکل کم ہونی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی اولاد کو سکھائیں، خود سیکھیں۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ جس قدر ہو سکے کم سے کم ہی صحیح، لیکن آپ ذکر میں لگیں، اللہ کی عبادت کریں، تھوڑے ٹائم میں کریں لیکن کریں ضرور۔ اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر آپ ان چیزوں میں اپنا ٹائم گزاریں۔ کلمہ طیبہ جو ہے اسے پڑھیں، جتنا ہو سکے چھوٹے سے چھوٹا ورد اپنی زبان پر رکھیں۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتاتی ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح کی آپ باتیں سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں اس ٹاپک پر، کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گی۔
تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ضرور تسبیحات کیا کریں، کم کریں یا زیادہ لیکن ضرور کریں۔ ذکر الہی سے آپ کی زبان ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ درود پاک، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک آپ یاد کر لیں، اسے آپ اپنی زبان پر رکھیں، توبہ استغفار لازمی پڑھیں اور اللہ کا شکر لازمی ادا کریں، اور صدقہ چاہے آپ 1 روپے کا کریں، آپ ضرور کریں۔ آپ کی زندگی میں بہت سکون رہے گا، خوشیاں رہیں گی، اور لازوال کامیابیاں اللہ ہم سب کو دے اور ہم سب کو سکون دے۔ اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کیا کریں، تمام دنیا کے لیے دعا کیا کریں، جن انسان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کا بیڑا پار کرے، اور ہم سب پر اپنا خصوصی رحم اور کرم والے معاملات فرمائے اور ہم سے درگزر فرمائے۔ ہم بہت بہت گناہ گار ہیں، ہم جتنی توبہ کی بھی توبہ کریں وہ کم ہے، لیکن ہمیں کرنی ضرور چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔